پر جو احادیث ہیں وہ پیش کریں گے اور آج کی مجلس سے ان کو ایصال ثواب کی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک برطانیہ کے ایک عظیم عالم دین اور میرے بہت ہی محب محترم حضرت علامہ قاری محمد انور قمر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا آج وصال ہو گیا، ان کو بھی ایصال ثواب کی جائے گی۔ اور اسی طریقے سے ہمارے ایک بہت ہی کرم فرما حاجی ظفر حسین صاحب، آج ان کا آپریشن یقیناً ہو چکا ہوگا، اس وقت شدید علالت کے حال میں ہاسپیٹل کے اندر ہیں، تو ان کے گھر والوں کی جانب سے، ان کی بیٹی کی جانب سے آج کی مجلس کا خصوصی اہتمام اور انصرام بھی کیا اور دعاؤں کی درخواست کی ہے، وہ بھی اس میں شامل رکھیں گے۔ اور جتنی رجب المرجب کی برکات ہیں ان کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے جتنا خواتین و احباب نے اپنے گھروں میں پڑا ہوا ہے، انشاءاللہ العزیز یہ سب ہم اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم صحابی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے ہی جلیل القدر صحابی تھے، اور ان کے بڑے فضائل اور بڑے مناقب ہیں، لیکن سب سے پہلے میں ان کا جو خاندانی تعارف آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ آپ کا نام النامی اسم گرامی علامہ ابن اسیر جزری نے، اور اسی طریقے سے الاصابہ کے اندر، اسی طریقے سے اسماء الرجال کی جو کتابیں ہیں ان کے اندر اہل سیر نے، اور اسماء الرجال کے جو مؤرخین ہیں انہوں نے، ائمہ دین متین نے آپ کا خاندانی تعارف اور سلسلہ نسب اس طرح پیش کیا ہے کہ سب سے بڑی فضیلت حضرت امیر معاویہ کی یہ کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے۔ دوسری فضیلت آپ کی یہ کہ حضرت امیر معاویہ کی جو سگی بہن تھی ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ، حضرت امیر معاویہ کی سگی بہن حضرت ام حبیبہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آئیں اور ام المؤمنین کا شرف پایا ہے۔ اور تیسرا شرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نصیب ہوا وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کاتبان وحی صحابہ مقرر کیے ہوئے تھے کہ جب وحی جبریل علیہ السلام آپ کے سینے پر وحی کو نازل کر کے، تو جب جبریل واپس تشریف لے جاتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام کو وہ جو قرآنی آیات یا صورتیں نازل ہوتی تھیں ان کو لکھواتے تھے، اور ایک روایت کے مطابق کاتبان وحی جو صحابہ ہیں ان کی تعداد 40 تھی، اور ایک روایت کے مطابق اس سے زائد تھی۔ تو ان کاتبان وحی صحابہ کے اندر کہ جن کا کام یہ ہوتا تھا کہ جیسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوتی، قرآن نازل ہوتا، تو وہ اس کو حضور ان کو لکھواتے تھے تو وہ اس کو لکھ لیا کرتے تھے۔ تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار کاتبان وحی کے اندر ہوتا تھا۔ آپ قرآن جب نازل ہوتا تو اس کو لکھتے تھے، اس لیے آپ کو کاتب وحی بھی کہتے ہیں، آپ کو کاتب قرآن بھی کہتے ہیں کہ قرآن بھی آپ نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے۔ آج جو ہمارے پاس قرآن حکیم فرقان مجید کتابی شکل میں موجود ہے، آسمان سے لکھا ہوا کتاب نازل نہیں ہوئی ہے۔ آسمان سے جو قرآن کریم سینہ مصطفیٰ پر نازل ہوا وہ کلام الہی، پیغام الہی جبریل علیہ السلام لے کر آئے،
اور انہوں نے قلب مصطفیٰ پر اتارا۔ مصطفیٰ کریم نے جبریل سے ان کلمات کو لیا اور ان کلمات کو جبریل کے ساتھ دہرایا، اور دہرانے کے بعد پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کاتبان وحی صحابہ کو لکھواتے تھے۔ اس دور کے اندر چونکہ کاغذ نہیں ہوتے تھے، کوئی اس طرح کا کوئی آج کے دور کے اندر تو کمپیوٹر سسٹم ہے، سب کچھ ہے، ایسا نہیں ہوتا تھا، لیکن صحابہ اکرام جو بھی وحی کی آیت نازل ہوتی، جو بھی قرآن نازل ہوتا، اس کو یا تو وہ جو ہے وہ درختوں کے چھلکوں کے بنے ہوئے جو پیپر ہوتے تھے بڑے بڑے، ان کے اوپر لکھ لیا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ مختلف جو چیزیں ہوتی تھی ان کے اوپر ان کو لکھ کر ان کو محفوظ کر دیا کرتے تھے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذمہ داری یہ ہوتی تھی کہ حضور علیہ السلام ان کو بھی جو ہے وہ قرآن کریم لکھوانے پر آپ کو مامور کیا تھا۔ تو پہلا شرف جو امام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا وہ کیا کہ آپ حضور علیہ السلام پر فتح مکہ کے دن ایمان لے کر آئے۔ اس میں مختلف روایات ہیں، بعض نے کہا کہ آپ فتح مکہ سے پہلے ہی ایمان لا چکے تھے، لیکن اس ایمان کا اظہار آپ نے فتح مکہ کے دن حضور علیہ السلام کے مکہ میں داخل ہونے سے پہلے، ابھی مکہ کے اندر داخل نہیں ہوئے، پڑاؤ تھا مکہ سے پہلے، اور پھر وہاں سے آگے جانا تھا، اور فتح مکہ کے دن، اور فتح مکہ کے جو لوگ ہیں قبل الفتح، قرآن نے کہہ کر ان کی بخشش کا اور ان کی مغفرت کا اعلان کیا ہے۔ تو فتح مکہ کے دن آپ ایمان لے کر آئے۔ آپ کے والد، ان کا نام حضرت ابو سفیان ہے، اور حضرت ابو سفیان بھی فتح مکہ کے وقت ایمان لے کر آئے۔ تو اس طرح آپ کے والد بھی صحابی ہیں، آپ خود بھی صحابی ہیں، اور آپ کی جو بہن ہیں حضرت سیدہ ام حبیبہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ اور تمام مومنوں کی ماں تھی، جن کو قرآن نے پوری مومنوں کی ماں قرار دیا۔ اس طریقے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سسرال بھی تھا۔ اور سب سے بڑی فضیلت آپ یہاں سے یہ دیکھ لیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کو میں نے اپنی بیٹیاں دی ہیں اور جن خاندانوں سے میں نے ان کی بیٹیاں لی ہیں، یعنی اس کا معنی کیا ہے کہ جن کے ساتھ رسول اللہ نے براہ راست رشتہ داری کی ہے۔ بیٹیاں لی کس سے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ حضور علیہ السلام کے عقد میں آئیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد کے اندر آئیں۔ اور اسی طریقے سے حضرت ابو سفیان کی بیٹی جو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ تھیں، حضرت سیدہ ام حبیبہ، یہ بھی سرکار کے عقد میں آئیں۔ پھر اسی طریقے سے حضور علیہ نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹیاں، دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ عقد میں دی، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سفیان اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جو تعلق تھا یہ قبیلہ بنو امیہ سے تھا، اور یہ بھی قریش کے جو قبائل ہیں، قریش کے قبائل میں سے ایک قبیلہ بنو امیہ بھی ہے۔ اور اسی طریقے سے جس قبیلے سے حضور علیہ السلام کا تعلق تھا وہ بنو ہاشم تھا، اور جس قبیلے سے تعلق حضرت سیدنا امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق تھا، یا سیدنا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت امیر معاویہ کے والد ہیں وہ ان کا، یا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جو قبیلہ تھا اس کا نام تھا قبیلہ بنو امیہ۔ یہ بنو امیہ یہ سرداران قریش اور سرداران مکہ میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ ان کی خاندانی وجاہت جو ہے وہ دور جہالت کے اندر بھی بڑی مشہور تھی، اور جب تک یہ ایمان نہیں لائے تھے حضرت ابو سفیان اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما، تو اس وقت تک ایمان لانے سے پہلے دن تک یہ خاندان قبیلہ بنو امیہ کے سرداروں میں آپ کا شمار ہوتا تھا، اور ان کی سیادت کو
تسلیم کیا گیا تھا، اور تمام عرب ان کے سیادت کو جو ہے وہ تسلیم کرتے تھے۔ پھر آپ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ان کی جو والدہ تھیں حضرت ہندہ نام تھا ان کا، اور وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آ گئی تھی۔ اس طریقے سے حضرت امیر معاویہ کے والد بھی صحابی رسول تھے، آپ کی والدہ بھی صحابیہ رسول تھیں، اسی طریقے سے آپ خود بھی صحابی رسول تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فضائل اور مناقب بیان فرمائے۔ ان کے فضائل میں سے پہلا شرف جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے والد اور والدہ کو حاصل ہوا وہ کیا تھا؟ یہ جو جب آپ ایمان نہیں لائے تھے تو آپ چونکہ سرداران عرب میں سے تھے اور آپ کی قیادت اور سیادت کو مانا جاتا تھا، تو جتنی جنگیں ہوئی ہیں، مثلا جنگ بدر ہوئی ہے، جنگ احد ہوئی ہے، اسی طریقے سے جتنی یہ جنگیں ہوتی رہی ہیں اس میں باقاعدہ یہ اسلام کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل آئے ہوئے تھے۔ جیسے جنگ بدر میں ان کے والد حضرت ابو سفیان اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، وہ قافلہ لے کر آئے تھے تو بدر کے مقام پر جنگ ہوئی۔ اسی طریقے سے پھر جب احد کے تو جب تک یہ ایمان نہیں لائے تھے تو یہ کفار کی جانب سے جنگوں میں بھی شریک تھے اور اس میں بھی ان کی سیادت تھی، لیکن جب ایمان لے کر آئے تو پھر اپنے آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ محبتوں کی، الفتوں کی اور رشتوں کی وہ مثالیں قائم کی ہیں کہ جو ہے تاریخ انسانیت کا ہمیشہ حصہ رہیں گی۔ یہ جو اختلافات اور مشاجرات صحابہ ہیں، اس کا فیصلہ ہمارے اکابرین کر چکے ہیں۔ حضرت مولا کائنات پھر ایک وقت ایسا آیا، آگے جا کے میں اس کی تفصیلات بیان کروں گا، لیکن میں پہلے فضائل کی طرف آتا ہوں تاکہ ہمارا جو ذہن، بعض لوگوں نے ایک سازش کے تحت جو ہے وہ امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی اور صحابہ اکرام کے خلاف حرف طعن اور سب و شتم کرنے کی کوشش کی اور لوگوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کی ہیں اور ناسمجھ لوگوں کو صحابہ کے خلاف زبان درازی کرنے کے لیے وہ کو مجبور کیا اور مختلف اور من گھڑت قسم کی روایات پیش کر کے صحابہ کی آپس میں نفرتیں پیدا کرنے کی کوشش کی، حالانکہ قرآن حکیم فرقان مجید رحماء بینہم کہہ کر کے صحابہ اکرام کے تعلقات کو اور محبتوں کو بیان کرتا ہے۔ جو مشاجرات صحابہ ہوئے اس کے بارے میں ہمارے اکابرین نے فیصلہ کر دیا ہے۔ کیا فیصلہ کیا ہے میں آگے جا کر آپ کو بتاؤں گا۔ ابھی حضرت سیدنا امیر معاویہ کی بات ہو رہی ہے تو آپ کا پہلا شرف کیا تھا کہ آپ صحابی رسول تھے، دوسرا شرف کیا تھا کہ آپ کاتب وحی تھے، کاتب قرآن تھے، تیسرا شرف یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی عادات کو دیکھ کر، ان کے کام کو دیکھ کر، اسلام کے ساتھ ان کے اخلاص کو دیکھ کر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں اسلام کے لیے ان کی جو اسلام لانے کے بعد جو ان کی خدمات تھی ان کو دیکھ کر حضور علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو، حضرت سیدنا امیر معاویہ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کی دعا عطا فرمائی۔ آپ کا نام لے کر حضور نے آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کی دعا عطا فرمائی۔ پھر اسی طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت میں سے ایک ایسا جو ہے وہ حاکم یا ایسا شخص پیدا ہوگا کہ اور ایسی جماعت پیدا ہوگی کہ جو سمندر کے ذریعے، پانی کے ذریعے، بحری بیڑوں کے ذریعے جہاد کرے گی اور خداوند قدوس ان کو فتح عطا فرمائے گا۔ اور حضور نے فرمایا کہ جو میری امت میں سے جو لوگ سمندر کے ذریعے جہاد کریں گے اور اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے جو ہے وہ دشمن کا مقابلہ کریں گے، حضور نے ان کی بخشش کا اعلان کیا۔ اور اہل سیر نے لکھا ہے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ جنہوں نے بحری بیڑا تیار کر کے سمندری جنگ کا آغاز اسلام کی طرف سے انہوں نے کیا ہے، اور یہ جو ہے وہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت کے مطابق حضور نے فرمایا کہ جو اسلام کے لیے بحری جنگ کرے گا جو ہے اس کے لیے مغفرت کا اعلان ہے۔ تو اس حدیث سے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کی طرف جو مغفرت کا اشارہ فرمایا ہے۔ پھر اسی طریقے سے چوتھا شرف کیا تھا کہ آپ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل کے اندر گھر کر چکی تھی اور آپ کا سینہ محبت رسول سے منور تھا۔ اور پانچواں شرف جو آپ کو ملا
وہ کہ ایمان کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے قریبی رشتہ داری، یعنی آپ کی سگی بہن حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المؤمنین، جو وہ آپ کی سگی بہن تھی، تو اس طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کی رشتہ داری آپ کی اور آپ کے خاندان کی قائم ہوئی۔ تو یہ سرکار نے یہ بھی بشارت دی کہ جن کو میں نے بیٹیاں دی ہیں یا جن سے میں نے بیٹیاں لی ہیں، حضور نے فرمایا کہ ان کی بخشش میرے ذمہ ہے، ان کی بخشش کا اعلان کیا۔ تو اس اعتبار سے بھی ان کو جو ہے وہ صحابہ اکرام میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فقیہ اور مجتہد سمجھا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی فقاہت عطا فرمائی تھی، اور بہت ساری احادیث آپ سے روایات ہیں، اور ایسی احادیث آپ نے روایت کی ہیں کہ جو آج اہل سنت اور اہل اسلام کے عقائد کی بنیاد ہے، جن کو عقیدہ اہل سنت میں بطور سند پیش کیا جاتا ہے، وہ احادیث بھی آپ سے روایت ہیں جو آگے چل کے انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان کو اپنا معتمد خاص، یعنی اپنا وزیر خاص، ایسا وزیر کہ جس کے اوپر اعتماد کیا جاتا تھا، ان میں حضرت فاروق اعظم نے ان کو رکھا تھا۔ یعنی خلفائے راشدین کے مقدس دور میں تقریباً 20 سال تک، حضرت فاروق اعظم کے دور سے لے کر حضرت عثمان غنی کے دور سے لے کر پھر مولا کائنات کا دور آیا، اس دور تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین کے دور میں جو ہے یہ شام کے گورنر رہے، اور 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 20 سال تک گورنر رہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ حضرت مولا کائنات کے وصال کے بعد 6 مہینے تک خلافت جو ہے وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کے پاس رہی، اور پھر جب صحابہ اکرام کے اندر مختلف امور کے اوپر اختلاف پیدا ہوا، مشاجرات پیدا ہوئے اور جنگیں ہوئیں اور بہت سارے معاملات ہوئے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات میں یہ خوشخبری دی تھی حضرت امام حسن مجتبیٰ کے بارے میں کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، اور خدا میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کرائے۔ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چونکہ 20 سال سے زائد آپ شام کے گورنر رہ چکے تھے، آپ کے فالوور بہت پیدا ہو چکے تھے، اختلافات صحابہ اکرام کے اندر پیدا ہوا۔ اس میں سے کچھ گروہ ایسے تھے جو یہ کہتے تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہید کیا گیا، قاتلین عثمان غنی کا قصاص کیوں نہیں لیا گیا۔ اس طریقے سے مختلف قسم کے جو وہ انتشار اور مختلف قسم کے اختلافات جب پیدا ہوئے، تو جب امام حسن مجتبیٰ نے دیکھا کہ مسلمانوں کی باہمی تلواریں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، تو آپ نے خود اپنی خلافت کو حضرت امیر معاویہ کے حوالے کر کے جو ہے وہ ان سے صلح کر دی، اور پھر جو ہے وہ امیر معاویہ کے حوالے جب اس خلافت کو کیا، تو اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے امیر مقرر ہوئے، تو آپ کا وہ دور تقریباً 40 سالوں پر مشتمل ہے، اور ان 40 سالوں کے دوران 40,000 مربع مائل تک خطہ زمین حضرت امیر معاویہ نے اسلام کے لیے فتح کیا۔ اس میں پاکستان کا شہر سندھ بھی شامل ہے، اس کے اندر ہند بھی شامل ہے، اس کے اندر افریقہ بھی شامل ہے۔ اس طریقے سے دنیا بھر میں جو اسلام مشرق مغرب شمال اور جنوب تک پہنچا، تو اس میں تقریباً 40 لاکھ مربع میل جو ہے وہ زمین کا وہ رقبہ ہے جس میں مختلف آج اس کے اوپر پتہ نہیں کتنے ممالک اس وقت قائم ہیں، ان تک اسلام کا پیغام ان کے ذریعے پہنچا۔ یہ آپ کا اجمالی تعارف تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ تو میں اب آپ کا خاندانی پس منظر پیش کر کے پھر سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت احادیث کے اندر بیان فرمائی ہے، تو اس میں 2 یا 3 یا 4 احادیث پیش کر کے پھر ہم انشاءاللہ ذکر اور دعا کی طرف بڑھیں گے۔ آپ کا نام النامی اسم گرامی معاویہ تھا، ابو عبد الرحمن آپ کی کنیت تھی، آپ کے والد کا نام ابو سفیان تھا، اور علامہ ابن اسیر جزری نے اور دیگر اہل سیر نے آپ کا سلسلہ نسب اس طرح لکھا ہے کہ معاویہ بن دہر یعنی ابو سفیان بن حرب
بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی. یہ عبد مناف اور قصی کے اندر جا کر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سلسلہ نسب ہے یہ یہاں آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب کے ساتھ مل جاتا ہے. یہ سارے قریش کے وہ قبائل تھے کہ جہاں سے آگے مختلف شاخیں نکلی ہیں، تو ان میں سے ایک شاخ جو ہے وہ قبیلہ بنو امیہ تھی، اور ایک شاخ جو ہے وہ بنو ہاشم تھی. اور وہ بنو ہاشم وہ قبیلہ ہے کہ جس میں سے اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیدا کیا. اور یہ بنو ہاشم روئے زمین کے اوپر جتنے قبائل ہیں ان تمام قبائل میں سے سب سے افضل اور اعلیٰ قبیلہ کہلایا. کیوں کہ اس قبیلے کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے وہ آپ کی پیدائش ہوئی ہے. تو اس طریقے سے جو ہے وہ یہ آپ کا خاندانی پس منظر ہے. تو اسی طریقے سے والدہ کی طرف سے بھی آپ کا سلسلہ نسب جا کر چند واسطوں میں عبد مناف تک پہنچ جاتا ہے، تو وہاں سے بھی آپ کا سلسلہ نسب جو ہے وہ نسب مصطفیٰ کریم کو ٹچ کرتا ہے. ان کا خاندان بنو امیہ زمانہ جہالیت میں بھی اہل سیر نے لکھا ہے کہ ان کا جو خاندان تھا بنو امیہ وہ زمانہ جہالیت میں بھی قریش کے معزز اور ممتاز قریش میں چلا آتا تھا. اور ان کے والد ابو سفیان قریش کے جو قومی نظام تھا جو ہے وہ اس کے اندر ان کے بڑا کردار اور ممتاز عہدے کے اوپر فائز تھے. اور فتح مکہ کے دن آپ اور آپ کے والد شرف با اسلام ہوئے، اور اس کی مختلف روایات ہیں. پھر اسی طریقے سے جو آپ کے فضائل اور مناقب میرے مصطفیٰ کریم نے بیان فرمائے ہیں، ان میں سے میں چند احادیث آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں تاکہ پتہ چل سکے کہ وہ لوگ جو بغیر سوچے سمجھے اور لوگوں کے بہکاوے میں آ کر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حرف طعن اٹھاتے ہیں اور ان کی طرف جو ہے وہ سب شتم کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کس قدر ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن حکیم فرقان مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء پارہ نمبر 5 اور اس کی آیت نمبر 95 اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ تھے، کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ جتنے ہیں جو حضور پر ایمان لے کر آئے، جنہوں نے ظاہری زندگی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، آپ پر ایمان لائے اور آپ کی صحبت پائی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ان تمام کی بخشش کا وعدہ کیا. اس سے بڑا اعزاز کوئی ہو سکتا ہے کہ اللہ وحی کے ذریعے کہہ رہا ہے کہ میرے نبی کا ہر صحابی اس کی بخشش کا میں نے وعدہ کیا ہوا ہے. پھر ان میں سے بعض صحابہ وہ ہیں جن کے اعزاز اور اکرام کو میرے مصطفیٰ نے بیان کر دیا، جیسے کہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا اور میرے ساتھ ابو بکر اور عمر ہوں گے. پھر اسی طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ جن کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں ان کے نام لے کر ان کو دنیا میں جنت کی بشارتیں عطا فرما دی. پھر اسی طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فتح مکہ سے قبل جو ایمان لائے ان کا مرتبہ بیان کر دیا. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لوگ جو اصحاب بدر تھے ان کی برات کا اعلان اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کر دیا، اللہ نے وحی کے ذریعے ان کی برات کا اعلان کر دیا. پھر اسی طریقے سے ان کی نجات کا اعلان کر دیا. پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ جو صحابہ اکرام سرکار کی معیت میں غزوات میں شہید ہوئے اور جو غازی ہوئے ان کے مراتب اور مرتبے بیان کر دیا. صلح حدیبیہ میں جو صحابہ شریک ہوئے ان کے مراتب اور ان کا مرتبہ قرآن کریم میں وحی کے ذریعے بیان کر دیا گیا، ہمارے مصطفیٰ نے بیان کیا ہے. تو اس طرح اور پھر چونکہ حضور رحمت للعالمین تھے تو حضور کا کوئی صحابی اس شرف سے محروم نہ ہوا جب اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نازل کر کے مزدہ اور خوشخبری سنائی ہے. اللہ نے فرمایا کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہ میرے محبوب کے ہر صحابی سے اللہ نے بخشش کا وعدہ لیا، اللہ نے ان کے ساتھ بخشش کا وعدہ کیا ہے، خدا ان کو بخشش عطا فرمائے گا. اور یہ جو آیت وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 2 مرتبہ اس آیت کو نازل فرمایا. 2 مرتبہ اس آیت کو وحی کے ذریعے، ایک مرتبہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 95 میں اور دوسری مرتبہ سورۃ الحدید ہے پارہ نمبر 27 ہے اور اس کی آیت نمبر 10 کے اندر اللہ نے فرمایا کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى
واللہ بما تعملون خبیر، کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام سے بخشش کا جو ہے وہ ان کی مغفرت کا وعدہ ان سے کیا ہوا ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ اللہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کی خبر رکھتا ہے جو تم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے ہر اس چیز کا جس کے بارے میں تم سوچتے ہو۔ تو وہ لوگ جو صحابہ اکرام پر تان کرتے ہیں، یہ سب و شتم کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے واللہ خبیر بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کرتے ہو نا اللہ تعالیٰ کو ہر ایک کی خبر ہے، خدا جانتا ہے۔ نبی پاک کے صحابہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ خدا ان سے راضی ہو گیا اور وہ خدا سے راضی ہو گئے، وہ تو اللہ کی رضاعت کے اندر شامل ہیں۔ اور آج کے دور کے اندر جو لوگ صحابہ اکرام پر تان کر رہے ہیں یا سب و شتم کرتے ہیں یا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اور ایسے لوگوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سب اصحابی، کہ جس نے میرے کسی ایک صحابی کو سب و شتم کیا، گالن گلوچ کیا یا برا بلا کہا، حضور نے فرمایا اس پر اللہ کی بھی لعنت ہو، اللہ کے رسولوں کی بھی لعنت ہو، تمام فرشتوں کی لعنت ہو، اور تمام جہان کے انسانوں کی ان پر لعنت ہو۔ تو یہ لعنت کا توق اپنے گلے میں ڈالنا ہے، نبی پاک کے کسی صحابی کے بارے میں دل میں میل لانا، یا کسی صحابی کے بارے میں حرف تان جو ہے وہ بلند کرنا، یا کسی صحابی کے بارے میں جو ہے وہ سب و شتم کرنا۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو فضائل ہیں، اس میں سے سب سے پہلی حدیث میرے سامنے ہے، یہ ہے سنن ترمذی کی حدیث، اور اس کا حدیث نمبر ہے 3842۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 3842۔ اس حدیث کو مسند امام احمد کے اندر امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسند امام احمد کی جلد نمبر 4 اور صفحہ 365 کے اوپر نقل کیا ہے، اور اس حدیث کو المعجم الکبیر کی جلد نمبر 2 اور صفحہ 389 کے اندر بھی نقل کیا گیا ہے، 399 کے اندر بھی نقل کیا گیا ہے، اور اس حدیث کو مصنف ابن ابی شیبہ نے جلد نمبر 12 اور صفحہ 153 پر نقل کیا ہے، تاریخ کبیر کی جلد نمبر 5 اور صفحہ 240 کے اوپر بھی یہ حدیث موجود ہے، حلیۃ الاولیاء کی جلد نمبر 8 ہے اور صفحہ نمبر 358 کے اوپر بھی یہ حدیث موجود ہے، اور تاریخ بغداد کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 207 پر یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث کی اہمیت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ یہ میں نے آپ کے سامنے تقریباً 8 سے زائد کتب احادیث کا حوالہ دیا ہے، کہ 8 سے زائد محدثین نے، ائمہ دین متین نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس حدیث کو امام ترمذی سنن ترمذی کے اندر لے کر آئے ہیں، اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عبد الرحمن بن ابی امیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی، اور کیا دعا کی؟ حضور نے دعا کی کہ اے اللہ ان کو ہادی اور مہدی بنا اور ان کے سبب سے ہدایت دے۔ بہت بڑا یہ اعزاز ہے، بہت بڑی دعا ہے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ کو کیا دعا دی کہ اللہ ان کو ہادی اور مہدی بنا، کیا کہ ان کو ہدایت دینے والا اور ہدایت پر چلنے والا بنا۔ تو امام مہدی کو امام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہادی اور مہدی فرمایا، یعنی ہدایت دینے والا، اور جو ان سے وابستہ ہو جائے گا خدا اس کو بھی ہدایت عطا فرمائے گا۔ تو جس کو رسول اللہ ہادی کہہ دیں اس کی عظمتوں کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ جس کو رسول اللہ مہدی کہہ دیں ان کی عظمتوں کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ یہ پہلی حدیث ہے۔ دوسری حدیث سماعت فرمائیں۔ دوسری حدیث ہے، اس کو حضرت روائن بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا، ایک دیہاتی آیا۔ دیہات سے جو دور دراز علاقوں سے لوگ آتے تھے نا، تو وہ آداب نبوی کے واقف نہیں ہوتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ آداب نبوت کیا ہیں۔ تو وہ آتے تھے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھل کر بات کرتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ جاتی، پھر ان کو تنبیہ کی جاتی۔ جیسے کہ بعض لوگ آتے تھے تو وہ ایک دم حضور کے جب سامنے آتے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو
وہی نازل کی کہ جب بھی تم نبی کے گھر میں آؤ تو دروازے پر دستک دیا کرو، بغیر دستک دیے ہوئے حضور کے گھر میں نہ آؤ، یہ آداب بتائے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے جب تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گفتگو کرو تو اللہ فرماتا ہے کہ جو ہے وہ اپنی آواز کو، نبی کی آواز کو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ تو اس طریقے سے جو دیہات سے، دور دراز علاقوں سے جو لوگ آتے تھے نا، آ کر حضور پر ایمان لے آتے تھے، لیکن ان کو آداب نبوت کی واقفیت نہیں ہوتی تھی، تو ان کو آہستہ آہستہ صحابہ اکرام سمجھاتے تھے۔ تو ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، اعرابی تھا، دیہاتی تھا، تو اس نے آ کر حضور علیہ السلام کا جب خلق دیکھا نا، تو حضور علیہ السلام کے اخلاق اتنے کریمانہ تھے کہ صحابہ اکرام سے گھل مل جاتے تھے، صحابہ اکرام سے پیار کرتے تھے، صحابہ اکرام فضائل بیان کرتے حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے وہ زندگی کا بہتر حصہ گزارا۔ کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم، میں نے کبھی حضور کو جو ہے وہ کبھی اس طرح جلال میں نہیں دیکھا، کبھی اس طریقے سے آپ کو جو ہے وہ آپ کے اخلاق کو بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام سے بڑا کریم کسی کو نہیں پایا۔ تو سرکار جب صحابہ سے شفقت فرماتے، ان سے محبت فرماتے، ان سے گھل مل جاتے، تو بعض وہ لوگ ہوتے تھے، بعض وہ صحابہ ہوتے تھے جو دیہاتوں سے، دور دراز وادیوں سے، جیسے اسلام بڑھتا گیا نا تو دور دراز سے لوگ آتے تھے، تو بسا اوقات آداب نبوت کے واقع نہیں ہوتے تھے۔ تو ایک اعرابی نے پاس آیا اور اس نے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ میرے ساتھ کشتی کریں گے؟ اس اعرابی نے آ کر کیا کہا، دیہاتی نے، کہ یا رسول اللہ کیا آپ میرے ساتھ کشتی کریں گے؟ بس ان کا یہ کہنا تھا تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے تھے۔ آپ تو بنو امیہ کے سرداروں میں آپ کا شمار ہوتا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بڑی بصیرت، بصارت، طاقت، حوصلہ، جرت عطا کی ہوئی تھی۔ تو حضرت امیر معاویہ کھڑے ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کشتی نہیں کر، تو میرے ساتھ کشتی کر، میں تمہارے ساتھ کشتی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور پھر آپ نے اس سے کہا، حضرت امیر معاویہ نے، کہ ہم دونوں کشتی کرتے ہیں اور حضور دیکھتے ہیں، حضور دیکھیں گے کہ ہم میں سے کون جیتے گا۔ تو انہوں نے جب کشتی کی تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے جھٹکے میں ہی اس اعرابی کو اٹھایا اور پٹک دیا، اس کے اوپر غالب آ گئے۔ اور جب غالب اب یہ کشتی حضرت امیر معاویہ رسول اللہ کی طرف سے لڑ رہے تھے، اس اعرابی کے ساتھ، وہ بھی اس دیہاتی کے ساتھ، حالانکہ وہ آداب نبوت کا واقف نہیں تھا کیونکہ دیہات سے آیا تھا، لیکن اس کے باوجود جب وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آئے تو آپ نے اس کی طرف سے، سرکار کی طرف سے کشتی کی۔ تو حضور علیہ السلام یہ منظر دیکھ رہے تھے، اور وہ جب امیر معاویہ اس پر غالب آ گئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع کے اوپر حضرت سیدنا امیر معاویہ کو دعا دی، اور دعا کیا دی، اور وہ دعا ساری زندگی آپ کے ساتھ رہی، اس دعا کے اثرات آپ کے ساتھ ساری زندگی رہے۔ یہی وجہ ہے کہ مشاجرات صحابہ کے باوجود حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جب مولا کائنات کے درمیان جب جنگ صفین ہوئی، اور اس کے بعد جب صلح ہوئی، جنگ کی جب صلح ہو گئی، تو مولا کائنات کی طرف سے لڑنے والے جو صحابہ شہید ہوئے، حضرت مولا کائنات ان کے پاس گئے اور ان کے باڑیوں کے پاس کھڑے ہو کر آپ نے اعلان کیا کہ یہ شہید ہیں اور جنتی ہیں۔ پھر آپ وہاں سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو صحابہ جو ان کی طرف سے لڑ رہے تھے اور وہ شہید ہوئے، آپ مولا کائنات پھر ان کی طرف گئے اور آپ نے جا کر ان کی بھی جو ہے وہ اعلان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بھی بخشے ہوئے ہیں، یہ بھی شہید ہیں۔ تو صحابہ اکرام اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا کائنات کے درمیان جو جنگ ہے، اس کو ہمارے علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ یہ اجتہادی جنگ تھی، اور اس میں مولا کائنات حق پر تھے اور حضرت امیر معاویہ جو ہے وہ خطا پر تھے، اور یہ ان کی اجتہادی خطا تھی، اور جو ہے وہ اور اس کا انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ مولا کائنات حق پر۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ یہ جو مشاجرات صحابہ ہیں اور مولا کائنات اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جو معاملات ہوئے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حق بدست حیدر کرار، کہ حق حضرت حیدر کرار کے ساتھ ہے، حضرت علی حق پر تھے۔ اور ہمارے علماء اور محدثین اور اہل سیر نے لکھا ہے کہ یہ جو صحابہ اکرام کے درمیان مشاجرات ہیں، یہ معاملہ خدا جانے
اور اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا جائے، اس پر امت میں سے کسی کو تبصرہ کرنے کی یا امت میں سے اس کی آڑ میں صحابہ کو جو ہے وہ شب و ستم کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ ہمارے اکابرین نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ مشاجرات صحابہ کا فیصلہ ہمارے اکابرین نے کر دیا، اور وہ کیا کہا کہ اس پر خاموشی اختیار کی جائے، اس پر خاموشی اختیار کی جائے، اور مولائے کائنات اس جنگ میں حق پر تھے اور ہم مولائے کائنات کے ساتھ ہیں، اور مولائے کائنات کا جو موقف تھا وہی ہمارا موقف ہے۔ لیکن اس کی آڑ میں جو صحابہ اکرام کو اگر کوئی سب و شتم کرتا ہے اور آج کے دور کے اندر کوئی صحابہ پر گالم گلوچ کرتا ہے تو یہ حدیث پاک کے بھی خلاف ہے اور قرآن کی آیات کے بھی خلاف ہے کہ کل وعد اللہ الحسنہ، اللہ تعالیٰ نے تو ان سے مغفرت کا وعدہ کیا ہے، خدا جانے ان کا جو ہے وہ اس میں حضرت مولائے کائنات حق پر تھے اور ہم مولائے کائنات کے ساتھ ہیں۔ تو وہ اعرابی جب آیا نا تو اس نے جو ہے وہ پچھاڑ دیا، حضرت امیر معاویہ نے اس کو پچھاڑ دیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر فرمایا، حضور نے فرمایا کہ معاویہ کبھی مغلوب نہیں ہوگا، یعنی حضور نے فرمایا کہ معاویہ جب بھی کوئی جنگ کرے گا تو اس میں یہ کبھی مغلوب نہیں ہوگا۔ جب یہ دعا دی آپ نے تو اس دعا کا علماء نے لکھا ہے کہ آپ پہ اثر رہا، اور علامہ ابن عساکر نے یہ حدیث لکھنے کے بعد لکھا ہے کہ مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو جب اس حدیث کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ حدیث یاد ہوتی تو میں معاویہ سے یا معاویہ مجھ سے ہم جنگ نہ کرتے۔ تو یہ مولائے کائنات جو ہے وہ جب صلح کر دی، پھر اسی طریقے سے امام حسن نے جب صلح کر دی مولائے کائنات کی شہادت کے بعد، امام حسن نے جب ان سے صلح کر دی تو علماء اور محدثین لکھتے ہیں کہ جن سے مولائے کائنات اور امام حسن نے صلح کر دی ان سے ہماری جنگ نہیں ہے، اور جن سے امام حسین نے جنگ کی ہے ان سے ہماری صلح نہیں۔ یہ عقیدہ اہل سنت ہے کہ جن سے امام حسن نے صلح کی ان سے ہماری جنگ نہیں، اور جن سے امام حسین نے جنگ کی ہے جیسے یزید پلیت ہے، یزید ملعون ہے، اور یزید فاسق و فاجر ہے، اور جو ہے وہ یزید کی کوئی بندہ حمایت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جو یزید کی حمایت کرے گا تو وہ سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے قاتلین میں شمار ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے بچا کے رکھے۔ تو یہ بڑے احتیاطی جملے ہیں، اس لیے ہمارے فقہاء اور محدثین اور ائمہ نے لکھا کہ جو مولائے کائنات کے اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان مشاجرات ہیں اس پر خاموشی اختیار کی جائے۔ حق حضرت علی کے ساتھ ہے، حضرت علی حق پر تھے اور امت حضرت علی کے ساتھ ہے، تو اس کی آڑ میں صحابہ اکرام کو گالم گلوچ کرنے کی اجازت نہیں۔ تو جب آپ کو جو ہے وہ پچھاڑا گیا، آپ نے اس اعرابی کو پچھاڑا تو سرکار نے ان کو دعا دی۔ تیسری حدیث سماعت فرمائیں، اس حدیث کو بھی تاریخ دمشق کے اندر علامہ ابن عساکر نے نقل فرمایا ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے تھے۔ آپ کی بغلیں نظر آ رہی تھیں، آپ فرما رہے تھے کہ اللہ آگ کو معاویہ کے بدن پر حرام کر دے، اے اللہ آگ کو معاویہ کے بدن پر حرام کر دے۔ تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاں اور شرف ملا وہاں پر یہ شرف بھی ملا کہ ان سے جہنم کی آگ کے حرام ہونے، ان پر جہنم کی آگ کے حرام ہونے کی دعا میرے مصطفیٰ نے ان کو دی۔ جس طریقے سے سیدنا صدیق اکبر کو حضور نے مخاطب کر کے فرمایا کہ یا ابا بکر انت عتیق من النار، اے ابو بکر خدا نے تمہیں جہنم سے آزاد کر دیا۔ اسی طریقے سے حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ سرکار نے مقام حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑے ہو کر حضرت امیر معاویہ کے لیے یہ دعا کی تھی کہ اللہ ان پر آگ کو حرام کر دے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو شرف اور فضیلت عطا فرمائی کہ ان سے جہنم کی آگ سے بچنے کی دعا میرے مصطفیٰ کریم نے فرمائی۔ پانچویں حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے سامنے کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی مجلس لگی تھی، صحابہ اکرام ہدایت کے ستارے سرکار کی مجلس میں بیٹھے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب یہ تمہارے سامنے سے جو شخص آئے گا
جو ہے وہ سرکار نے فرمایا کہ ابھی تمہارے سامنے سے جو شخص دروازے سے داخل ہوگا وہ اہل جنت میں سے ہوگا۔ حضور نے فرمایا کہ ابھی تمہارے سامنے جو شخص دروازے سے داخل ہوگا وہ اہل جنت میں سے ہے، وہ جنتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم نے دروازے کی طرف دیکھا نا، جو حضور نے فرمایا کہ ابھی دروازے سے جو شخص داخل ہوگا یہ اہل جنت میں سے ہے، کہتے ہیں ہم سب کی نظریں جب دروازے کی طرف گئی تو دروازے کے اندر سے حضرت سیدنا امیر معاویہ داخل ہوئے، اور فرمایا کہ سیدنا امیر معاویہ دروازے میں آئے تو کہتے ہیں پھر دوسرے دن پھر اس طرح ہوا، دوسرے دن پھر مجلس لگی ہوئی تھی، اور حضور نے فرمایا کہ ابھی دروازے سے جو شخص داخل ہوگا وہ اہل جنت میں سے ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ دوسرے دن پھر ہم دیکھنے لگے کہ اب آج کون سا خوش قسمت شخص ہے جو دروازے سے داخل ہوگا، اور حضور نے فرمایا یہ جنتی ہے۔ کہتے ہیں دوسرے دن ہم نے دیکھا پھر سیدنا امیر معاویہ آ رہے تھے۔ تو یہ اس طریقے سے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دنیا میں جنت کی بشارت بھی عطا فرمائی تھی، اور دنیا میں جہنم کی آگ سے آزادی کی دعا بھی سرکار نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ان کے غلبے کی بھی دعا عطا فرمائی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ہادی اور مہدی ہونے کی بھی دعا عطا فرمائی تھی۔ تو کسی ایک شخص کے اندر اتنے فضائل اور اتنے مناقب کا جمع ہو جانا یہ بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑی عظمت ہے، جو ہے وہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو اعزاز دیا جا رہا ہے۔ تو پھر جب اتنی عظمتیں ہیں تو پھر کسی کو دنیا کے اندر امت میں سے کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ صحابہ اکرام پر طعن کرے۔ ہم مشاجرات صحابہ پر اہل سنت کا عقیدہ یہ یاد رکھیں، جو ہماری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، بزرگ بھی سن رہے ہیں، نمازی بھی سن رہے ہیں، سوشل میڈیا پر بھی سن رہے ہیں، صحابہ اکرام کے درمیان جو مشاجرات ہیں یہ صحابہ کے درمیان ہیں۔ صحابہ میں نبی کا صحابی مجتہد ہے، نبی کا صحابی جو ہے وہ سرکار کی بارگاہ سے پروردہ ہے، اور صحابہ اکرام کے درمیان جو مشاجرات ہیں وہ صحابہ جانیں، وہ جانیں، اور ان کا فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ کے رسول پہ چھوڑ دیں۔ امت میں سے ہم میں سے جب ہم ان کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتے، علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ بڑے سے بڑا ولی کامل، حتیٰ کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے وہ صحابی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے، اور امت کا بڑے سے بڑا عابد اور زاہد بھی نبی پاک کی صحابی کے ایک سجدے کا اور ایک نیکی کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ تو جب ان کو اللہ نے رضی اللہ عنہم کہہ دیا، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کلم وعد اللہ الحسنہ کا سرٹیفکیٹ دے دیا، جب ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ خدا ان سے راضی ہو گیا اور وہ خدا سے راضی ہو گئے، اللہ نے ان کی بخشش کا اعلان کر دیا، تو دنیا میں ہمیں کسی بھی صحابی رسول کی طرف جو ہے وہ اس طرح کی انگشت نمائی کر کے اپنے اعمال ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور اس کے بارے میں بس آسان کوئی طریقہ آپ سے پوچھے کہ صحابہ کے درمیان جو جنگیں ہوئی ہیں، کوئی کہے یہ کیوں ہوئی ہیں، آپ کہیں صحابہ جانے، اللہ جانے، اس کا رسول جانے، ہمارا نہ اتنا دماغ ہے نہ ہمارا اتنا علم ہے کہ ہم اس پر گفتگو کر سکیں۔ تو علماء نے لکھا کہ مشاجرات صحابہ پر خاموشی اختیار کی جائے۔ جو مولائے کائنات کے درمیان یہ عقیدہ ہے، یہ مولائے کائنات کے درمیان اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان صفین میں جو جنگ ہوئی ہے، اس جنگ میں مولائے کائنات حق پر تھے، وہ اجتہادی جنگ تھی، دونوں طرف جو صحابہ شہید ہوئے ہیں ان کو مولائے کائنات نے شہید کہا ہے، تو اس لیے اس کے اوپر خاموشی اختیار کرنی چاہیے، ہمیں اس پر تبصرہ کرنے کی، اور ہمیں کسی کو یہ کہنے کی کہ فلاں جو ہے وہ غلط تھا اور فلاں یہ تھا اور فلاں یہ تھا اور فلاں یہ تھا، یہ اللہ اور اس کے رسول پر اس مسئلے کو چھوڑ دیا جائے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے لکھا ہے کہ حق بدست مولائے کائنات است، حضرت علی کے ساتھ حق تھا، اور حضرت امیر معاویہ سے اس جنگ میں خطا ہوئی، وہ خطائے اجتہادی تھی، خدا جانے ان کا کام جانے، جو بھی جانے وہ خطا پر تھے یا نہیں تھے، یہ اللہ اور اس کے رسول پر اس معاملے کو چھوڑ دیا جائے۔ اور ہمیں امت کے لیے حکم یہ ہے کہ بڑوں کے معاملے میں کسی چھوٹے کو یہ فیصلہ دینے کی ضرورت نہیں اور تجزیہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی ہماری کسی کی حیثیت ہے کہ ہم مقام صحابہ کا تعین کر سکیں۔ 5ویں حدیث ہے، حضرت یزید بن الاسم بیان کرتے ہیں، اور اس حدیث کو بھی تاریخ دمشق میں بیان کیا گیا کہ جب اب یہ حدیث سنیے، تاریخ دمشق اور تاریخ کبیر
تاریخ دمشق کی جلد نمبر 62 ہے 62. یہ جو تاریخ دمشق کے علامہ ابن عساکر نے لکھی ہے یہ 80 جلدوں میں ہے یہ کتاب، اس کے 80 والیوم ہیں، اور اس کے اندر جتنی احادیث لائے ہیں علامہ ابن عساکر ان تمام کی تخریج کی ہے. تو آپ تاریخ دمشق کی جلد نمبر 62 اور صفحہ نمبر 97 پر لکھتے ہیں کہ حضرت یزید بن الاسم بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولائے کائنات اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان صلح ہو گئی تو حضرت علی اپنے لشکر کے مقتولین کے پاس سے گزرے اور فرمایا یہ جنت میں ہے. جنگ صفین میں جو صحابہ حضرت علی کی طرف سے لڑ رہے تھے یا جو تابعین حضرت علی کی طرف سے لڑ رہے تھے، تو آپ جب ان شہداء کے پاس سے گزرے تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ جنت میں ہے. پھر کہتے پھر مولائے کائنات وہاں سے ان مقتولین کی طرف گئے جو حضرت امیر معاویہ کی طرف سے لڑ رہے تھے اور وہاں وہ قتل ہو گئے، شہید ہو گئے. ان کی طرف جب گئے تو پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ پھر حضرت مولائے کائنات ان کے پاس گئے تو آپ نے حضرت معاویہ کے لشکر کے مقتولین کے پاس گزرے اور فرمایا کہ یہ بھی جنت میں ہیں. یہ کون فرما رہا ہے؟ مولائے کائنات فرما رہے ہیں کہ یہ بھی جنت میں ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ ضرور میرے اور معاویہ کے درمیان جو معاملہ ہوگا پھر میرے حق میں فیصلہ دیا جائے گا. مولائے کائنات خود بیان کرتے ہیں کہ جب میرے اور معاویہ کے درمیان اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں فیصلہ ہوگا تو آپ فرماتے ہیں میرے حق میں فیصلہ دیا جائے گا اور اللہ معاویہ کی بھی اور فرماتے ہیں کہ اور معاویہ کی بھی مغفرت کی جائے گی. یہ کون اعلان کر رہے ہیں؟ مولائے کائنات خود کر رہے ہیں کہ میرے اور معاویہ کے درمیان جو معاملات ہوئے ہیں جب اس کا فیصلہ ہوگا تو اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے مجھے حق پر قرار دیا جائے گا. جس کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ حق بدست حیدر کرار است، کہ حق حیدر کرار کے ساتھ تھا. تو آپ فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ جب ہمارے درمیان فیصلہ ہوگا تو مجھے حق پر قرار دیا جائے گا اور فرماتے ہیں کہ معاویہ کی بھی مغفرت کی جائے گی. اور اسی طرح میرے حبیب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ خبر دی ہے. مولائے کائنات فرماتے ہیں کہ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اس کی خبر مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے. اور تاریخ دمشق کے جلد نمبر 62 صفحہ 97 کے اوپر حدیث نمبر 6 ہے. حضرت حارث بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ معاویہ کی عمارت کو ناپسند نہ کرو، پس اللہ کی قسم اگر تم نے معاویہ کو گم کر دیا تو تمہارے کندھوں سے تمہارے سر اس طرح کٹ کر گریں گے کہ گویا کہ وہ حنظل اندرائن ہیں. یعنی آپ نے فرمایا کہ اور یہی وجہ ہے کہ جب صلح ہو گئی حضرت مولائے کائنات اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جب صلح ہو گئی تو اس کے بعد جو ہے وہ تقریباً 20 سال تک حضرت امیر معاویہ امیر رہے. 20 سال تک آپ مسلمانوں کے امیر رہے اور 20 سال تک آپ نے جو ہے وہ جو جتنا آپ کے دور کے اندر اسلامی علاقہ زمین کے حصے اور ممالک جو فتح ہوئے ہیں یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے اور وہاں تک اسلام پہنچا ہے اور یہ آپ کی کوششوں کی وجہ سے پہنچا ہے. تو یہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چونکہ یوم کے موقع پر ان کے فضائل کو نہ بیان کرنا، یہ اور جو وہ فضائل جن کو رسول اللہ نے بیان کیا ہے، حضور نے نام لے کر جن کے فضائل کو بیان کیا ہے، تو ان کو نہ بیان کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی زیادتی ہے. تو اس میں آپ ان کے فضائل کے اندر یہ بات ضرور سمجھ لیجئے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی 10 سے زائد فضیلتیں حضور نے بیان فرمائی ہے. اور ان میں سے پہلی فضیلت کیا تھی؟ آپ صحابی رسول ہیں. دوسری فضیلت کیا ہے؟ آپ کاتب وحی ہیں. تیسری فضیلت کیا ہے؟ آپ کی بہن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں تھی حضرت ام حبیبہ ام المؤمنین بنی.
اور چوتھی فضیلت کیا تھی کہ آپ کاتب وحی ہیں، اور پانچویں فضیلت کیا تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ محبت کرتے تھے، چھٹی فضیلت کیا تھی کہ حضور نے ان کو ہادی اور مہدی ہونے کی دعا دی ہے، ساتویں فضیلت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے غلبے کی دعا کی ہے، آٹھویں فضیلت یہ ہے کہ آپ فقیہ اور مجتہد تھے، نویں فضیلت یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جہنم سے آزادی کی دعا دی ہے، اور نویں اور دسویں فضیلت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ ان کو جنتی ہونے کی خوشخبری دی ہے۔ تو اسی طریقے سے مولا کائنات نے جو ہے وہ خود جو ہے وہ ان کے مقتولین کے پاس جا کر جب صلح کا اعلان کر دیا، تو پھر اہل ایمان کو چاہیے کہ جو مولا کائنات کی صلح ہے وہ امت کی صلح ہے، جو امام حسن کی صلح ہے وہ امت کی صلح ہے، اور جن سے امام حسین کی جنگ ہے ان سے قیامت تک کے لیے امت کی جنگ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان مشاجرات صحابہ اور یہ نازک مسائل ہیں، ان کے اوپر بحث نہیں کرنی چاہیے، ان کو بیان نہیں کرنا چاہیے، ان کے اوپر تبصرے نہیں کرنے چاہیے، یہ بڑے نازک مسئلے ہیں۔ آج کے دور کے اندر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کرنا یہ امت پر واجب ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگ حضرت مولا کائنات کا نام لے کر صحابہ پر سب و شتم کر رہے ہیں، لوگ اہل بیت اطہار کا نام کیش کر کے صحابہ اکرام کو گالم گلوچ کر رہے ہیں، سب و شتم کر رہے ہیں۔ اگر کسی نے اہل بیت کی آڑ میں صحابہ کو گالی دی ہے اس کا بھی اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں، اور اگر کسی نے صحابہ کی آڑ میں اہل بیت اطہار کو گالی دی ہے یا اہل بیت اطہار کے اوپر حرف تان کسا ہے اس کا بھی اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ اہل سنت کا مسلک، اہل سنت کا مذہب اور اہل سنت کی تعلیمات یہ ہیں کہ پاکان اللہ سے محبت، اللہ کے انبیاء سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت، خلفائے راشدین سے محبت، عشرہ مبشرہ سے محبت، اصحاب رضوان سے محبت، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، نبی پاک کے قوموں پہ 1.25 لاکھ صحابہ سے محبت، اور اولیاء کاملین سے محبت، علماء عاملین سے محبت، دیندار لوگوں سے محبت۔ اہل سنت نام ہی محبت کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہماری اس نیو مدینہ مسجد کے اندر ہماری ہر منڈے کو جو محفل ہوتی ہے اس پورے مہینے کے دوران، چاہے کسی ولی کا دن آئے، کسی صحابی کا دن آئے، کسی نبی کا دن آئے، ہم محفل کرتے ہیں ان کے نام سے۔ اور یہ مسجد، یہ ہمارے چہروں پہ جو نور آپ دیکھ رہے ہیں، رنگ دیکھ رہے ہیں، یہ مسجد کے اندر نکھت اور نور دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے اس محلے کی روحانیت آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ان پاکان امت کے تذکرے کی برکت ہے، ان کے ذکر کی برکت ہے۔ کیونکہ ہمیں یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ جہاں پاکان امت کا ذکر ہوتا ہے وہاں خدا کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ، اتنی بات یاد رکھیے گا کہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کو اللہ نے بڑی دور کی نظر دی ہوتی ہے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی، بڑی ایمان افروز بات کی۔ حضرت مولانا روم کہتے ہیں کہ جب کسی شخص کی خوش قسمتی آتی ہے، جب اللہ کسی شخص سے خوش ہو جاتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی شخص سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ میرے شخص کو لوگ اچھے انداز میں یاد کریں، تو فرمایا کہ اس سے اللہ تعالیٰ ایک کام کرواتا ہے۔ کیا؟ فرماتے ہیں اس کی زبان پر پاکان امت کا ذکر جاری ہو جاتا ہے، وہ انبیاء کا ذکر کرتا ہے، وہ نبیوں کا ذکر کرتا ہے، وہ درود و سلام پڑھتا ہے، وہ اولیاء اللہ کا تذکرہ کرتا ہے، وہ اولیاء اللہ کے ایام مناتا ہے، وہ گھروں میں ان کے لیے دعائیں کرتا ہے، ان کے لیے فاتحہ کا اہتمام کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے فرمایا کہ جب کسی شخص کی بدبختی آتی ہے اور خدا چاہتا ہے کہ یہ شخص دنیا کے سامنے ذلیل ہو، اللہ چاہتا ہے کہ دنیا کے سامنے اس کی رسوائی ہو اور لوگ اس کا چہرہ دنیا میں ہی پہچان لیں، تو آپ نے فرمایا، مولانا روم کہتے ہیں کہ اس کی ایک بدبختی خدا ظاہر کر دیتا ہے۔ کیا؟ فرمایا وہ اولیاء اللہ کے خلاف بھونکتا ہے، وہ صحابہ کے خلاف بھونکتا ہے، وہ اہل بیت اطہار کے خلاف بھونکتا ہے، وہ انبیاء اکرام کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، ان کے خلاف بھونکتا ہے۔ تو جب وہ پاکان امت کی گستاخی کرتا ہے تو وہ امت کے سامنے بے نقاب ہو جاتا ہے، اور پھر دنیا میں بھی لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، خدا بھی اس سے نفرت کرتا ہے، مصطفیٰ بھی اس سے نفرت کرتے ہیں، اور وہ دنیا سے ذلیل اور رسوا ہو کر جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو لوگ اہل اللہ سے محبت کرتے ہیں، اب پاکان امت سے جو لوگ محبت کرتے ہیں،
اور ان کے دل میں سوائے محبت کے ان کے لیے اور کچھ نہیں ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا خدا ان کے چہروں کو اتنا منور کر دیتا ہے کہ اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ جب تم ان کا چہرہ دیکھو تو تمہیں خدا یاد آ جائے۔ یہ آج کی گفتگو کا حاصل کلام ہے۔ انشاءاللہ العزیز اب ہم درس کی ذکر کی طرف بڑھیں گے۔